السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام فل میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ یہ اسلام فل کی باقاعدہ پہلی ویڈیو ہے، تو اسلام فل کا تھوڑا سا آپ کو انٹروڈکشن دیتے چلیں۔ اسلام فل ایک اسلامک موٹیویشنل چینل ہے جو آپ کو اسلام کے حوالے سے تمام مراحل میں گائیڈ کرے گا۔ آپ کو کوئی بھی مسائل ہوں، کوئی بھی پریشانی ہو، اسلام کا کوئی ایسا ٹاپک ہو جو آپ کی سمجھ میں نہ آ رہا ہو، یا کوئی ایسا کانسیپٹ ہو جو اسلام کے حوالے سے آپ کو کلیئر نہ ہو، یا اسلام کے حوالے سے غلط فہمیاں یا غلط باتیں جو آپ لوگوں کے ذہن میں ہوں، جنہیں کلیئر کرنا ضروری ہو، آپ سمجھتے ہوں کہ اس کا صحیح کانسیپٹ آپ نہیں سمجھ پا رہے، یا کوئی بات آپ کو قرآن اور حدیث سے جاننا ہو، تو ان تمام چیزوں کا حل آپ کو اس ایک جگہ اسلام فل میں مل جائے گا۔ اسلام فل کی ایک خاص بات یہ ہوگی کہ اسلام فل تمام طرح کی فرقہ واریت سے، تمام طرح کے اعتراضات اور دوسروں پر الزامات سے مکمل طور پر پاک ہو کر اسلام کی بالکل صحیح تصویر پیش کرنے کی کوشش کرے گا، اور وہی بات بیان کرے گا جو اللہ تعالیٰ کے قرآن مجید میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں، اور تمام ائمہ یا صحابہ یا اہل بیت یا دیگر علماء دین نے بیان کی ہوں گی۔ اسلام فل اس بات کا بھی خاص خیال رکھے گا کہ اپنی طرف سے کوئی غلط بات یا کوئی ایسی بات عوام تک نہ پہنچے جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہ ہو۔ تو آئیے ہم چلتے ہیں اپنے پہلے ٹاپک کی طرف۔ تو جو اسلام فل کا پہلا ٹاپک ہے، پہلا موضوع ہے، وہ ہے آداب گفتگو۔ کہ ظاہر سی بات ہے، اسلام کے حوالے سے جب اسلام فل بات کر رہا ہے یا دیگر کوئی بھی بات کرے، تو سب سے پہلی چیز جس کا خیال رکھنا ضروری ہے وہ ہے آداب، کہ گفتگو کے آداب کیا ہوں گے اور اسلام کے بارے میں کس طرح سے بات کی جائے گی۔ تو اسلام کے بارے میں بات کرنے کے لیے کئی جہتیں ہیں، چاہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں ہو، یا عبادتوں کے بارے میں ہو، ملائکہ کے بارے میں ہو، یوم آخرت کے بارے میں ہو، یا اسی طرح اسلام کے دیگر معاملات کے بارے میں ہو۔ مگر سب سے اہم ترین موضوع جس کے بارے میں احتیاط ضروری ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گفتگو کے کیا آداب رکھے جائیں۔ تو انسان کا انداز تکلم اکثر لوگوں کی حیثیت، ان کی قدر و منزلت کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص استاد ہے تو اس سے گفتگو ادب والی ہوتی ہے، استاد کے مرتبے کا خیال رکھ کے گفتگو کی جاتی ہے۔ اسی طرح اگر والدین سے بات کریں تو بچے والدین سے ہمیشہ ادب سے بات کرتے ہیں۔ اسی طرح باقی تمام انسانوں سے ان کی حیثیت، قدر و منزلت، ان کی وقعت کے حساب سے بات کی جاتی ہے، اور اسی چیز کا خیال رکھا جاتا ہے۔ یا اگر کسی غائب کے بارے میں بات کی جائے، کسی ایسے شخص کے بارے میں بات کی جائے جو محفل میں موجود نہ ہو، تب بھی اس کی حیثیت کا خیال رکھا جاتا ہے، کہ اگر آپ اپنے کسی استاد کے بارے میں، اپنے ٹیچر کے بارے میں بات کریں گے تو یقیناً آپ کی بات بڑے ادب سے ہوگی، ان کا نام آپ بڑے احترام سے لیں گے۔ اسی طرح اگر اس قاعدے کو مد نظر رکھ کے دیکھا جائے تو معلوم تو یہی ہوتا ہے کہ ذات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کائنات میں کوئی بھی نہیں۔ جیسا کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے فرمایا، کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جبریل امین نے فرمایا، قلبت مشارق الارض ومغاربها فلم اجز رجلا افضل من محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی حضرت جبریل امین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے زمین کے اطراف و اکناف اور گوشہ گوشہ چھان مارا، مگر نہ تو میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کسی کو پایا، نہ ہی حضور کے گھر سے افضل کوئی گھر دیکھا۔
معلوم ہوا کہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کی سب سے اعلیٰ و ارفع ذات ہیں، تو آپ کا ادب بھی ویسا ہی ہونا چاہیے، یعنی ادب کو آخری حد تک لے جایا جائے کہ آپ کسی بھی شخص کے لیے جتنا بھی ادب تصور کر سکیں۔ حضرت جبریل امین کی اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ جب حضور ہر ایک سے بڑے ہیں تو حضور کا ادب بھی ایسا ہی کیا جائے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب سکھاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ ترجمہ ہے کہ اے ایمان والو، اپنی آوازیں نبی کی آواز پر اونچی نہ کرو اور ان کے حضور زیادہ بلند آواز سے کوئی بات نہ کہو، جیسے ایک دوسرے کے سامنے بلند آواز سے بات کرتے ہو کہ کہیں تمہارے اعمال برباد نہ ہو جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ کو اللہ تعالیٰ نے کس قدر اہمیت دی ہے کہ آپ کے بارے میں بات کرنے تک کا ادب سکھایا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فقط آواز مبارکہ سے کی بے ادبی کی سزا شرک کی سزا کے مطابق بتائی ہے کہ اعمال بھی برباد ہو جائیں گے، بلکہ شرک کی سزا سے بھی زیادہ کر کے یہ اضافہ فرمایا کہ تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا۔ شرک میں تو یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی بندہ شرک کرے، مشرک ہو جائے، خدا کے سوا کسی کو پوجنے لگے، تو اس کو اتنا تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کا یہ عمل غلط ہے، اس کا یہ عمل شرک ہے، اس کا یہ عمل اللہ کی خلاف ورزی میں ہے۔ مگر اگر کوئی حضور کی بے ادبی کر دے، آواز کی بے ادبی کر دے حضور کی، تو اللہ نے کیا فرمایا؟ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہ تمہارے اعمال بھی برباد ہو جائیں گے اور خبر بھی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کو، آپ کے حوالے سے گفتگو کو کس قدر اہمیت دی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی بھی گفتگو کریں تو اپنی سوچوں کو، اپنے خیالات کو ظاہر نہ کریں کہ جو ہمارے ذہن میں آ رہا ہو، جو ہمارے دل میں آ رہا ہو وہی بول دیں۔ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات کی بات ہو تو ہم فوراً انکار کر دیں، آپ کی حیات کی بات ہو تو اس میں ہم اپنی بات کریں، آپ کے فضائل و مناقب کی بات ہو تو اس میں بھی بے باکی سے کام لیا جائے۔ ایسا ہرگز نہ کریں، بلکہ ادب کا خیال رکھیں۔ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی کوئی بات عقل میں نہ آئے تو انکار کرنے کے بجائے سکوت اختیار کریں، خاموشی اختیار کریں کہ یہ وہ معاملہ ہے کہ جہاں ذرا برابر بھی بے ادبی دنیا اور آخرت کی تباہی کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ تو اسلام فل بھی اسی بات کا خیال رکھے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی بھی گفتگو کی جائے تو بالکل ادب سے، احترام سے، تمام ادب کے قاعدوں کا خیال رکھتے ہوئے کرے۔ اور آپ سب سے بھی یہی درخواست ہے کہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی بھی گفتگو کی جائے تو اپنے ذہنوں کو مخرج نہ بنائیں بلکہ ادب کا خیال رکھیں۔ السلام علیکم۔